جیسے ہی کینیا میں پاکستان کے ایک معروف صحافی ارشد شریف کے ہلاک ہونے کی خبر پاکستان تک پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے، دکھ بھری خبر ہے کہ ایک ایسے سیزنڈ صحافی کی ہلاکت کی خبر آئی جس کو ابھی کوٹ ان کوٹ بہت مسٹیریس سمجھا جا رہا ہے۔ اگرچہ کینیا کے حکام اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ایک پولیس آپریشن میں مارے گئے، مگر پاکستان میں پی ٹی آئی کے حامی یہی تاثر دے رہے ہیں کہ شاید ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں نے کسی سازش کے تحت مارا ہے۔ یہ تو خیر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن صورتحال بہت ہی دکھ بھری ہے کیونکہ ارشد شریف کو کچھ ہفتے پہلے پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ پہلے وہ دبئی گئے، دبئی سے اطلاعات آئیں کہ وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں، اور پھر ایک دم ان کی ہلاکت کی خبر کینیا سے آئی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے جو صحافی ہیں اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو ارشد شریف کی ہلاکت کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پلاننگ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں یا کہیں پر بھی اس بات کا چرچا دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو مسلسل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ حقائق کیا ہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں، خود کینیا کی پولیس، کینیا کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف ایک گاڑی میں جا رہے تھے، غالباً ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے اور ایک ڈرائیور بھی تھے، اور اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ گاڑی چوری شدہ تھی یا اس کے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن تھی، اور اس گاڑی پر نیروبی کی پولیس نے فائرنگ کی جس سے ارشد شریف جاں بحق ہو گئے۔ اب اس پر پاکستان میں بہت افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے، چاہے یہ ہلاکت کسی بھی وجہ سے ہوئی ہو، کینیا کی پولیس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے، یا خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی سازش انوالو ہے تب تو یہ اور بھی گمبھیر مسئلہ ہے۔ یہ ہر لحاظ سے ایک افسوسناک واقعہ ہے، مگر اس واقعہ کے ساتھ پاکستان کے پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں، اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے جرنلسٹ ہیں، ان کے حامی جرنلسٹ ہیں، بلکہ میں تو یہ نہیں کہوں گا ان کے حامی جرنلسٹ ہیں، میں تو کہوں گا کہ ان کے جو اپنے جرنلسٹ ہیں، وہ جس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں اس پہ مجھے حیرت ہوتی ہے، اور دوسری سطح پہ مجھے اس بات کی بھی حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جرنلزم کا معیار کس قدر غیر معیاری ہو چکا ہے۔ اس پہ میں ضرور اپنی رائے دوں گا، اس دکھ کے اظہار کے ساتھ کہ جناب ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ تو ناقابل فراموش ہے، وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ وہ بات تو اپنی جگہ پہ، اب میں اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا اظہار افسوس اور دکھ شیئر کرنے کے بعد میں اب پاکستان کے صحافتی معاملات کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان کے بیشتر صحافی اس وقت لگتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ عمران خان کے اور ان کی پارٹی کے حامی ہیں، اور وہ صحافی بڑے بڑے اینکر حضرات وہ اپنے آپ کو عمران خان کے سپاہی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے کپتان عمران خان ہیں۔ ہر صحافی کو اپنی رائے رکھنے کا اور اپنی اوپینین دینے کا پورا حق ہے۔ ہم بھی اپنی رائے دیتے ہیں، میں ذاتی طور پر بھی اپنی رائے میں بہت بے باک ہوں، لیکن ایک بات بہرحال طے کرنا پڑتی ہے کہ آپ کسی شخصیت یا کسی پارٹی کے اسپوک پرسن ہیں یا آپ انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں۔ چلیے آپ انڈیپینڈنٹ صحافی نہ ہو،
آپ کی لیننگ کسی پرسنالٹی، کسی پولیٹیکل شخص کے لیے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہونا بہت فطری اور قدرتی امر ہے، آپ اس کا اظہار کریں، لیکن آپ جب اپنے آپ کو ایک خاص شخصیت یا ایک پارٹی کے لیے فائٹ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں صبح و شام، تو پھر صحافت کے اصولوں کی یہی پر نفی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت پاکستان کے میڈیا میں پی ٹی آئی کے سپورٹر اور عمران خان کے کوٹ ان کوٹ عاشق صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ میں اس کا ایک نفسیاتی مسئلہ بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا ماحول دہائیوں سے چلا آ رہا ہے کہ بہت سارے لکھنے والے یا بہت سارے آرٹسٹ بھی یا بہت سارے صحافی بھی یہ خواب رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کے بغیر کا ایک سماج مرز وجود میں آئے، جہاں پر انصاف ہو، اور ان کو نفسیاتی طور پر یہ ساری خوبیاں جناب عمران خان صاحب میں اور ان کی پارٹی میں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہیں پر وہ شدید حامی صحافی، چاہے وہ عمران خان کے ذاتی سطح پر ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں، وہ یا تو اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیتے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ عمران خان کی اندھا دھند تقلید سے وہ اپنے صحافتی سفر کو متاثر کر رہے ہیں، اپنی صحافتی کریڈیبلٹی کو متاثر کر رہے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اور جھوٹ کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایک صحافی کو سچ کا ساتھ دینے کا اتنا بڑا دعویٰ کرنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ صحافی کا کام رپورٹنگ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوپینین دینا بھی ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، میں ذاتی طور پر بہت سخت اوپینین بھی دیتا ہوں، مگر وہ میری اوپینین ہوتی ہے، لیکن اس اوپینین کے ساتھ ساتھ میں اس فریق کے ساتھ، اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا کسی گروہ اور جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار نہیں کرتا۔ یہ معاملہ صرف ایک سیاسی اسکول آف تھاٹ کے لیے نہیں، چاہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کے کرپشن کے ماضی کے جو مسائل ہیں وہ بے انتہا رہے ہیں، بے پناہ رہے ہیں، لیکن ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں پاکستان کی صورتحال میں کون سا گروہ 19-20 کے فرق کے ساتھ کم خطرناک نظر آتا ہے، تو اس پر میں اپنی اوپینین ضرور دیتا ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ میں اس جماعت کی ممبرشپ اختیار کر لوں، یا میں یہ کہوں کہ میرا قائد نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے یا آصف زرداری ہے۔ ایسا کبھی ممکن نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے حامی صحافیوں اور لکھنے والوں، آرٹسٹوں کی سبھی تعداد، یعنی بڑی تعداد نہیں، میں نے جو اب تک آبزرو کیا ہے 100% آلموسٹ لوگ، چلیے 99.9% میں احتیاطاً کہہ دیتا ہوں، وہ عمران خان کی جیسے پوجا کرتے ہیں۔ اگر آپ عمران خان کی یا تحریک انصاف کی پوجا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صحافت کا پیشہ چھوڑ دیجیے۔ آپ ضرور اپنی اوپینین میں کہیں کہ ہماری رائے میں عمران خان بہت اچھا لیڈر ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ ہمارا کپتان ہے اور اسی کے لیے ایکٹیویزم جرنلزم میں کرنا، اسی کے لیے پالیٹکس جرنلزم میں کرنا، وہ کسی کو بھی شاید اس صحافت کے پیشہ میں زیب نہیں دیتا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں نیریٹیوز بہت ایکسٹریم پر ہوتے ہیں۔ ایک نیریٹو تو یہ ہے کہ ہم ایماندار ہیں، باقی سب بے ایمان ہیں۔ دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ محب وطن ہیں اور باقی سب غیر محب وطن ہیں۔
اور تیسرا نیریٹو یہ ہے کہ ہم ہی اس وطن کے رکھوالے ہیں، باقی جو ہیں اس وطن کو برباد کرنے والے ہیں۔ اور چوتھا خطرناک نیریٹو یہ ہے کہ ہم سب اسلام کے سپاہی ہیں، اور جو ہم سے اتفاق نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور وہ غدار ہے، اور وہ جھوٹا ہے، وہ کمینہ ہے۔ اور اس طرح کا جو شدید نیریٹو ہے وہ پاکستان کے صحافتی حلقوں میں، فنکارانہ حلقوں میں، لکھنے لکھانے والے جو سیریس حلقوں میں کافی حد تک پایا جاتا ہے۔ اور یہی المیہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی جو پولرائزڈ پالیٹکس اور پولرائزڈ جو سوچ ہے، اس کے پیچھے کیمپس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں کیمپس کی بات کرتا ہوں تو صرف پی ٹی آئی کا ہی کیمپ نہیں، دوسری طرف بھی پی ٹی آئی کے مخالفین کے صحافیوں، لکھنے والوں کی ایک تعداد ہے۔ مگر میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں دونوں طرف کے لوگوں کو سنوں یا پڑھوں تو مجھے واضح طور پر لگتا ہے کہ عمران خان کے مخالف جو صحافی یا جو لکھنے والے ہیں وہ بھی اپنی صحافیانہ یا لکھنے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اگنور کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اتنے خوفناک حد تک اینٹی عمران خان نہیں ہیں، یا پھر اتنے خوفناک حد تک وہ عمران خان کی مخالفت میں نواز شریف، شہباز شریف یا آصف علی زرداری کو پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک ڈویژن ہے۔ میں یہاں آج یہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ عمران خان کتنے ٹھیک ہیں، کتنے درست ہیں، یا ان کے جو مخالف سیاستدان ہیں ان میں کتنی خوبیاں ہیں یا کتنی خامیاں ہیں۔ میرا آج کا مختصر موضوع اس بنیاد پر ہے کہ عمران خان کو جس طرح ان کے صحافی دوست یا ان کے لکھنے والے، چاہنے والے جس طرح چاہتے ہیں، وہ کسی طور پر بھی صحافی نہیں لگتے، وہ لگتا ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے ورکرز ہیں۔ اگر وہ ان کی پارٹی کے ورکرز کے طور پر اس طرح بیہیو کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں، تو وہ سیدھے ان کی پارٹی کو جوائن کریں اور ان کی پارٹی کے لیے کام کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ ان کی پارٹی کے لیے کام کریں اور صحافت میں واپس تب آئیں جب وہ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ دکھانے کی حد تک ہی کوٹ ان کوٹ نیوٹرل دکھا سکیں۔ ویسے تو یہ صحافی اور خود ان کے جو کپتان عمران خان ہے وہ نیوٹرل کو بھی آج کل جانور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے نیوٹرلز ہیں وہ جانور ہیں، یعنی ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہ میں ذاتی طور پر یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں، چاہے وہ بلوچ ڈس اپیرنسز کا معاملہ ہو، چاہے وہ پشتونوں کی ڈس اپیرنسز کا معاملہ ہو، سندھیوں کی یا مہاجروں کی، یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو بھی ظلم ہوتے ہیں اس کی مخالفت میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ وہ ایک معاملہ الگ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کا کام نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو اس کی سیاست کو ڈیل کریں، اس کو سنبھالیں۔ یہ فوج کا کام نہیں ہوتا، اسی لیے ان سے یہ بلنڈر ہوتے ہیں۔ اگر وہ صرف اور صرف اپنے کام کی طرف واپس جائیں، جو کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، جو ہر ملک کی فوج کرتی ہے، جس کے لیے وہ جتنی بھی بساط رکھتے ہیں، اگر وہ کام اپنا کریں تو ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی جو خارجہ پالیسی یا ان کی جو دفاعی پالیسی ہے اس سے اتفاق پھر بھی نہ کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے جو حامی لوگ ہیں وہ صحافت میں جس طرح عمران خان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل عمران خان ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو دینے سے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ فریڈم دینے کا حق ان کو ہے۔ میں یہ تو ضرور مانتا ہوں کہ ان کو یہ فریڈم، یہ اوپینین دینے کا حق ہے، لیکن جس طرح وہ یہ اوپینین دیتے ہیں اس سے وہ
ضرور لائنز کراس کرتے ہیں اور اس میں وہ پھر صحافت کی حدوں سے باہر نکل کر شدید ایکٹیویزم اور شدید پالیٹکس کی صفوں میں چلے جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ارشد شریف کی ہلاکت کے بعد عمران خان کے حامیوں اور خاص طور پر ان کے حامی لکھنے والوں، فنکاروں اور صحافیوں کی طرف سے ایک اور خوفناک بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم اب ارشد شریف کے سفر کو، یعنی صحافتی سفر کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ تو خیر ایک اچھا پیغام ہے، مگر اس کے پیچھے جو شدید بیانیہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ تو خیر آنے والے دن بتائیں گے۔ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جناب ارشد شریف کی ہلاکت کی وجوہات دراصل کیا تھیں، اور میں اس میں ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کی ہلاکت کی وجوہات جو بھی ہوں وہ انتہائی قابل مذمت ہلاکت ہے، بہت دکھ کا مقام ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کو پاکستان میں ایسے حالات بنے کہ ان کو وہاں سے جانا پڑا، اور پھر بدقسمتی سے جو انجام ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور دکھ بھرا ہوا۔ ابھی اگرچہ میں نے 2 دن پہلے ہی ان کا ایک جو آخری ولاگ تھا وہ اتفاق سے ان کے یوٹیوب چینل پہ دیکھا، اور اس کا افسوس اپنی جگہ پہ، مگر یہ بات اپنی جگہ پہ کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان کے سپورٹر صحافی بڑے بڑے نام ان میں شامل ہیں، جس طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت افسوسناک ہے۔ صرف یہ ارشد شریف کی ہلاکت کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے بیانات ہی نہیں، جنرلی وہ جس طرح بیہیو کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے وہی رکھوالے ہیں اور سچائی کے بھی وہی رکھوالے ہیں، اگرچہ یہی وہ صحافی ہیں جنہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں ہم جیسے لوگوں پر ہر لمحہ غداری کے، کفر کے فتوے دیے، جبکہ ہم جیسے چند صحافی جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی غیر جانبدارانہ رائے بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پسند یا ناپسند ہے سیاست میں اس پہ بھی اظہار کریں، لیکن کبھی بھی ہم نے اس طرح کی لائن کراس نہیں کی کہ ہم کسی پارٹی کے یا کسی شخصیت کے سپوکس پرسن بن جائیں، مگر عمران خان کے حامی صحافیوں کی اکثریت غداری اور کفر کے فتوے بانٹتے ہیں، اور آج جب ان پر مشکل وقت آیا تو پھر وہ ہم جیسے صحافیوں سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آج کھڑے ہو جائیں۔ میں تو شاید ان کے آزادی حق کے اظہار کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن ان سے یہ بھی سوال کروں گا کہ آپ دوسروں کے آزادی حق کے اظہار کے لیے کتنا کھڑے ہوئے تھے اور کتنے کھڑے ہوں گے جب کبھی حالات پھر آپ کی توقع کے مطابق آپ کے حق میں بہتر ہو گئے۔ آج کا تبصرہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔